آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ زنیرہ رحمان. تو ڈاکٹر صاحب کا ساتھ کب سے منسلک ہیں؟ مجھے 5 سال ہو گئے. کس شعبے سے؟ 2007 میں آئی تھی. آپ کی یہاں کیا ذمہ داری ہے؟ میں بیسکلی کوآرڈینیٹر ہوں ڈاکٹر صاحب کی, اور ان کے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنا, اسپیشلی ان کی میلز وغیرہ. پھر ان کی ویب سائٹ لیٹر بنائی تھی ہم لوگوں نے, اس کو سارا دیکھنا. پھر MSF کی کافی ذمہ داریاں ہی دیکھتی ہوں میں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے 5 سال میں ان کو کیسا پایا ہے؟ ضیاء بھائی, میں اگر سچ بتاؤں تو میرا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اوپینین ایز اے ویور, کیونکہ میں بہت زیادہ دیکھتی نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب تو بہت پرانے آ رہے ہیں, تو میرا ان کے بارے میں رائے بس بہت نارمل سی تھی. میں نے کبھی ان کو بہت آئیڈیلائز نہیں کیا, میں نے کبھی ان کو ٹی وی پہ بہت زیادہ نہیں دیکھا کرتی تھی میں. تو میری ان کے بارے میں رائے بس نارمل سی تھی. میں کوئی بہت انڈر بگ انفلوئنس نہیں آئی تھی کہ میں ڈاکٹر عامر کے پاس جاب کرنے جا رہی ہوں. تو آئی واز لائک کوائٹ نارمل اینڈ کوائٹ نیوٹرل. بٹ یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم, شروع میں 1 سال تک, انفیکٹ 1-2 مہینے تک, کیونکہ 2007 میں انہوں نے ریزائن کیا تھا, تو تب مجھے لگا کہ دس پرسن از اے لٹل ڈفرنٹ فرام ادرز. 2007 کی 3 جولائی کو انہوں نے ریزائن کیا تھا رشدی کے ایشو پہ. تو آئی ریمبر کہ وہ ریزگنیشن بھی انہوں نے پھر بتایا, لکھوایا اور سب کچھ. تو مجھے تھوڑا سا حیرت ہوئی, کیونکہ جس جماعت سے بھی ان کا تعلق تھا, جو بھی وہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا, تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑی بات پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. تو وہاں سے پھر میری ان کے بارے میں رائے جو ہے وہ ذرا نیوٹرل سے پازیٹیو کی طرف آنا شروع ہوئی تھی. پھر میں نے ان کو لیٹر آن دیکھا کہ کس طرح یہ جمے رہے اپنے ڈیسیشن پہ, اور جو بھی ان کو ہرڈلز آئیں. پھر 2008 میں کافی مشکل ٹائم تھا, قادیانی ان کے پیچھے کافی پڑ گئے تھے. تب مجھے پتا چلا کہ ہی از ویری فرم ان ہز آئیڈیاز اینڈ ہز آئیڈیالوجیز. جو بھی ناموس رسالت پہ ان کا بڑا اچھا اسٹینڈ میں نے دیکھا. تو ود دا پیسج آف ٹائم نیوٹرل سے اب میں بہت پازیٹیو اور میں بہت ریگارڈ کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب کا. اور بہت ساری چیزوں پہ میں نے دیکھا کہ جہاں کہیں کسی نے کچھ نہیں بولا وہاں ڈاکٹر صاحب نے کیا. ٹیری جونز کا ایشو ہوا تھا, پھر ہم نے ایک کیریکیچر پہ کی تھی ایپیسوڈ, اسپیشل ایپیسوڈ, وہ ہم نے انگلش میں کی تھی. اچھا, جتنی بھی انگلش میں ان کی ہوتی ہیں چیزوں ساری میں دیکھتی تھی, تو وہ پورا اس پروگرام کی ٹرانسلیشن وغیرہ سب کچھ میں نے کیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا واضح اسٹینڈ تھا. میڈیا میں جب کوئی نہیں شاید بول رہا تھا تو تب وہ ان چیزوں پہ بولے, اور بہت ڈٹ کے بولے. ہم کہیں سے تھوڑے سے وہ ہو جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا کم کر دیں, بٹ وہ بہت کلیئر رہتے تھے اپنی چیزوں میں. دفتر میں ڈاکٹر صاحب کیسا اسٹاف کے ساتھ, بالخصوص آپ کے ساتھ, آپ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں, کیسا ان کا رویہ ہوتا ہے؟ کب آپ کو ڈانٹتے ہیں, کس بات پہ ڈانٹتے ہیں, یا کب پیار کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے ڈانٹیں بہت بہت کم پڑی ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں اپنا کام وقت پہ کر دیتی تھی اور کر دیتی ہوں. لیکن یہ کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا دیکھا کہ اوور آل, یا مجھے بھی ایون جب کبھی ڈانٹ پڑتی ہے, اوبویسلی نارمل سی بات ہے, کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے, ٹائم پہ نہ ہو پائے, تو میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہ وہ ناراض, مطلب وہ یہ نہیں کہتے کہ 2-3 دن تک ناراضگی نہیں چلتی, وہ اسی وقت کہہ کے. اور پھر میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو ڈانٹنے کے بعد تھوڑا سا ان کا پیمپر بھی کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو کچھ پوچھ لیں گے, کچھ اس طرح سے کریں گے, کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ آپ, تاکہ وہ ڈانٹ کے اثر سے آپ نکل آئیں اور آپ دل پہ لے کے نہ بیٹھ جائیں اس کو. تو ڈاکٹر صاحب کی میں نے, اور یہ ہر سب کے ساتھ ہی ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہی ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اگر ڈانٹتے ہیں تو پھر وہ, اور بہت ہی کوئی واقعی میں کوئی جینون بات ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بلا وجہ ییلنگ ہو رہی ہو یا بلا وجہ میں چیخ رہے ہوں, بہت ہی جینون بات پہ ان کی ناراضگی ہوتی ہے, ادروائز وہ اوائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا کام کرنا اور ان کو مسلسل آپ نے دیکھنا یہاں آنے پہ, کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ خامی ہے اور اس کو اگر دور کر لیں تو زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے؟ خامی تو مجھے واقعی میں کوئی نہیں دکھتی, بلکہ مجھے لگتا ہے وہ اتنے ورکوہولک ہیں کہ مجھے کبھی کبھی ساتھ دینا تھوڑا سا وہ لگنے لگتا ہے کہ میں اسپیشلی تھک جاتی ہوں. بٹ مجھے خرابی, ڈاکٹر صاحب از اے پرفیکٹ باس اینڈ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, بہت اچھے ڈائریکٹر بھی ہیں. ان کو اتنے سارے لوگوں کو لے کے چلنا آتا ہے. یہاں ہر طرح کا, ہر مزاج کا لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. ضیاء بھائی آپ ملیں گے شاید تو آپ کو اندازہ ہوگا, لیکن وہ جس طرح لے کے چلتے ہیں, مجھے ان کی کوالٹیز بڑی, کچھ جگہوں پہ میں بھی ہو جاتی ہوں, کہتی ہوں یار ڈاکٹر صاحب اس کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہے, یا ہی ہیز the authority to do anything, probably to fire that person. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ بہت
معاملہ فہمی سے اور بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں. 2 منٹ دیجیے. بس خالی ایک بات کرنے جا رہا ہوں, وہ 23 کا ہے. چلیں صحیح ٹھیک. تو یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بڑی دیکھی ہے. یہ چیز بہت مشکل ہے, کیونکہ میں پرسنلی اس چیز کو نہیں کر سکتی. مجھے بڑا مشکل لگے گا کہ کوئی بندہ اگر صحیح سے کام نہیں کر رہا تو میں اس کو لیوریج دیتی رہوں. ڈاکٹر صاحب از اے پرفیکٹ باس, ورکوہولک. میں نے ابھی لاسٹ رمضان میں ان کو, لاسٹ رمضان واز اے بگ تھنگ, ورنہ تو ہر رمضان میں ہی کرتے ہیں, لیکن یہ رمضان ذرا زیادہ ساتھ رہا تو مجھے لگا کہ ان کا کام کرنے کا اسٹائل از مور دین پرفیکٹ. گھر میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کبھی ذکر ہوتا ہو آپ کے دوستوں کے ساتھ, آپ اچھا فیل کرتی ہوں کہ مجھے میری خوش بختی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ؟ بالکل ذکر ہوتا ہے گھر میں, اور میں بہت زیادہ ڈسکس بھی کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو, اور ان کا اسٹائل آف ورکنگ, ان کی اکثر وہ نشست ان کی ہوتی ہے تو وہ ان کی جو اسلامی معلومات ہے, ایون اوور آل ہی, اب میں اس دن آپ کو انٹرویو بھی سن رہی تھی, ان کی اتنی ان ڈیپتھ پولیٹیکل نالج ہے, یہ سب چیزیں میں بالکل گھر میں ڈسکس کرتی ہوں. باقی آپ کو پتا ہے ضیاء بھائی کہ آپ کسی کو بتائیں تو لوگوں کا دونوں طرح کے ہی ریئیکشنز ہوتے ہیں. پیپل ہیو بوتھ کائنڈ آف ریئیکشنز. کچھ لوگ مجھے آئی بروز ریز کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ دیٹ آئی ایم ورکنگ ود ڈاکٹر عامر, بٹ اگر وہ کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو اگین ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر عامر ایسے ہیں, تو اب میں اس پوزیشن پہ آ جاتی ہوں کہ میں ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آ جاتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور ڈاکٹر صاحب از اے ویری فائن جینٹلمین. اور جو لوگ تعریف کرتے ہیں ان کو, تو ان کے لیے تو میں بہت ہی اسپیشل ہو جاتی ہوں کہ اچھا بتاؤ ان کے بارے میں یہ وہ. بٹ ادروائز اگر کوئی خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میرے لیے سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ آپ کا زیادہ ای میل اور ان کا ساتھ دیکھنا ہے. جی. تو ای میل کا زیادہ لوگ کیا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے تاثر بیان کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں 2007 سے ہی میں میلز دیکھ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کی نیگیٹو میلز بہت کم آتی ہیں obviously ہر سیلیبریٹیز کی آتی ہوں گی, بٹ ابھی جو لاسٹ ایئر سے بہت زیادہ میلز کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. اب لوگوں کی ہیلپ کے لیے بہت زیادہ میلز آنے لگی ہیں, لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ بس ڈاکٹر صاحب ہی ہیں اور وہی کر سکتے ہیں سب. ڈاکٹر صاحب کا جو ٹرسٹ ہے اس حوالے سے زیادہ تر کس طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور کس طرح سب سے زیادہ آپ نے فیل کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کیا مطلب لوگوں کے مسائل سن کے؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب جو سب سے زیادہ جس چیز پہ ڈاکٹر صاحب سب سے, ویسے تو ہر قسم کی پریشانی پہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے, جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑے لیول پہ کام نہیں ہو رہا, صرف رمضان میں یوزولی ہمیں ڈونیشن وغیرہ کا ہوتا ہے سلسلہ, لیکن یہ کہ اگر اسپیشلی کسی بچی کی شادی کا ایشو ہو جو صرف جہیز کی وجہ سے رکا ہوا ہو, تو ڈاکٹر صاحب فوراً سے اس پہ اسٹیپ لیتے ہیں, یا تو اس کے کھانے کا کر دیتے ہیں, شادی کے کھانے کا یا فرنیچر کا, یا اگر کوئی بہت بیمار بچہ یا بچی آئی ہے اس کا, یا ایون منتھلی یہاں پہ لوگوں کے کچھ سرٹن اماؤنٹ بندھا ہوا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں ہے بٹ اتنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں عزت سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اور یہ تعداد اب بڑھتی ہی جا رہی ہے. پہلے ہمارے پاس ہارڈلی 4-5 لوگ ہوتے تھے, اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو منتھلی لے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم ابھی اسکول کے کورس کے بچوں کے لیے ہم نے کیا کافی, اور پھر سیلاب آیا تو اس کے لیے کافی کچھ کیا, وہ تو پورا ٹرک ہی گیا تھا. تو ہر طرح کی جس طرح بھی ہم کر سکیں ہم کرتے ہیں ہیلپ. اچھا, یہ آرگنائزیشن 2007 رمضان میں ڈاکٹر صاحب نے اسٹیبلش کی تھی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب انڈیویجولی بہت کچھ کر رہے تھے, اور رمضانوں میں آبویسلی زیادہ کرنے لگے تھے, لیکن بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا تھا, تو اس لیے عالم آن لائن میں بھی ہمیں بہت ساری میلز ایسی آتی تھیں جس میں لوگ ہیلپ مانگتے تھے. 2007 میں ڈاکٹر صاحب کو لگا کہ پرابلی اٹس دا ٹائم کہ اب اور لوگ بھی ہمیں جوائن کریں, تو ہم نے باقاعدہ پھر بینک اکاؤنٹ وغیرہ سے کھلوایا اور ساری چیزیں اس کو اسٹیبلش کی. اس کو کافی عرصے تک تو ہم سارے لوگوں نے والنٹیرلی ہی دیکھا, اور ہم نے لوگ اس میں زیادہ امپلائی نہیں کیے. ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے تو ہم اس کو والنٹیرلی دیکھتے تھے. دستور و منشور اس کا یہی رہا ہے کہ آپ ہر چیز سے قطع نظر ہو کے اس پہ فوکس کریں. لائک اس میں کاسٹ اور کریڈ کا فرق نہ لائیں, ایون ریلیجن کا فرق نہ لائیں. ہم نے بہت ساری کرسچنس فیملی کی بھی ہیلپ کی ہے, بہت ساری ہندو فیملیز کی بھی ہیلپ کی ہے. ایک ہمارے پاس نیولی کنورٹیڈ آیا تھا, مجھے یاد ہے راشد نام تھا اس کا, اس کے بچے کا کچھ مسئلہ تھا. اس لیے یہ فوکس ہمیشہ سے رہا کہ یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں, ہم سب کی ہم نے مدد کی. رمضان میں آہستہ آہستہ گریجولی بڑھا. 2008 میں تھوڑا سا بڑھا, 2009, 2010, 2011 واز
milestone for us. اس میں ہم نے بہت زیادہ ہیلپ کی اور تھوڑا سا ہم نے اپنے پروگرامس کا ٹرینڈ بھی چینج کیا, تو ہمیں کالز بہت زیادہ آئیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کو مینشن کرنا چاہیں گے کہ ہمیں صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پاکستان سے باہر اسپیشلی UAE سے, سعودی عرب سے, امریکہ سے, لنڈن سے اتنی کالز آتی تھیں کہ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. اور لوگ لٹرلی اور جینونلی ہیلپ کرنا چاہتے تھے. ان کا صرف ایک ایشو ہوتا تھا کہ دے نیڈ سم ون ہو دے کین ٹرسٹ, جن پہ ان کو بھروسہ ہو. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب پہ ان کو اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ ہم اگر کسی ایک بچی کی فیملی کے شادی کا کہتے تھے تو ہمیں اتنی کالز آ جاتی تھیں الحمدللہ کہ بہت بچوں کی شادیاں بھی ہوئیں پھر بڑے عزت سے پروقار طریقے سے. اس کے شادیوں کا اس لیے میں زیادہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب شاید وہ ایک یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک ہے کہ جہیز کا ہونا اور یہ سب کچھ ہونا, اس وجہ سے یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کی شادی کا. تو ڈاکٹر صاحب بڑا سپورٹ کرتے تھے. ہم فرنیچر دے دیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں ان سے جو بھی ان کی نیڈ ہو. فرنیچر چاہیے, کوئی ان کو الیکٹرانک آئٹمس چاہیے, اگر ان کو صرف شادی کا کھانا چاہیے تو شادی کا کھانا کر دیتے ہیں. جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی صرف ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی, بہت ساری, جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹس آئے جو بہت فیٹل ڈیزیزز تھیں جن کو. ایک ہمارے پاس کینسر پیشنٹ آیا تھا, اس کے بچے 4 بچے تھے اس کے, ان چاروں کو کینسر تھا منہ پہ اور اسکن کا بہت برا حال تھا, جس میں سے جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس کے 2 بچوں کی آئی گیس ڈیتھ ہو چکی تھی اسی چیز میں. اب ماشاءاللہ سے اس کے 2 بچوں کا علاج ہو رہا ہے آغا خان میں. ہمیں بہت سارے لوگوں نے ہیلپ کی, لیکن اوبویسلی وہ ٹائمنگ ہوتی تھی, لیکن بعد میں بھی الحمدللہ ابھی تک ان بچوں کے آپریشنز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچے کا کان کا مسئلہ, آلہ لگوانا ہے, کچھ کرنا ہے. تو اس کے علاوہ بہت ساری ڈیزیز کا, کچھ بچوں کے ہارٹ کا پرابلم ہوتا تھا کہ دل میں سوراخ ہے, کچھ ہے, تو اس کا فوراً ہم لوگوں نے علاج کروایا. اس میں بہت سارے ہمیں فلینتھراپسٹ بھی ملے, جس میں ان لوگوں نے ہمیں, کچھ ڈاکٹرز کی ایسی بھی کال آئی, انہوں نے کہا آپ ہمیں بھیج دیں, ہم فری آف کاسٹ کریں گے. تو ماشاءاللہ سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, لٹرلی ہمارے ہاتھ تھامے لوگوں نے. اور اس کے علاوہ ہم نے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جولائی میں سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے بہت حالات خراب تھے لوگوں کے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے دسمبر میں گئے تھے, اور دسمبر میں ڈاکٹر صاحب کافی سامان, امدادی سامان لے کے گئے تھے, اور وہ کافی اچھا رہا, جس میں ہم نے کوشش کیا کہ ہم ان کی ضروریات کو کور کر سکیں, کیونکہ سردیوں کا مہینہ تھا تو ہم نے بلینکٹس پہ کافی کور کیا, اور ٹینٹس وغیرہ لے کے گئے تھے ہم, پلنگ لے کے گئے تھے ہم, ایڈیبلس کھانے کی کافی ساری چیزیں لے کے گئے تھے. تو ان ساری چیزوں پہ کافی فوکس تھا. اس کے علاوہ ہم, آپ کو شاید یاد ہو 2009 میں IDPs کا ایشو ہوا تھا سوات کا, اس میں ڈاکٹر صاحب نے کافی کیا تھا. میں آپ کو انفیکٹ اس کی تصویریں بھی دوں گی, آپ کو مل جائیں گی تصویریں اس کی. وہاں پہ جا کے کافی ڈاکٹر صاحب نے, اس زمانے میں جیو میں ہوتے تھے, وہاں پہ پروگرامس بھی کیے ڈاکٹر صاحب نے, لیکن محمودہ سلطانہ کے بینر کے نیچے کافی کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے. اس کے علاوہ ہم بھائی منتھلی بھی لوگوں کو دیتے ہیں پیسے, بہت زیادہ نہیں کر سکتے, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی نیڈس پہ. 7,000 سے 15,000 تک ہم لوگوں کو منتھلی دیتے ہیں, تاکہ وہ اپنا تھوڑا بہت گھر کا جو بھی کر سکیں. آئی نو کہ بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس فیملیز بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم یہ منتھلی سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم راشن دیتے ہیں, آپ نے شاید تھیلے بھی دیکھے ہوں گے آفس میں رکھے ہوئے, اس میں ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے کوالٹی میں. یہ نہیں کہ بس تھوک کے مارکیٹ سے اٹھا کے چیزیں لائیں. چیز شاید آپ نے نام سنا, یا کافی اچھا سپر مارکیٹ ہے, وہاں سے ہم ساری چیزیں اٹھاتے ہیں, اور کوالٹی پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے. اوبیسلی ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی ان کو کہ ہم کوئی بالکل لو کوالٹی چیزیں لوگوں کو دیں. اس کے علاوہ پڑھائی میں بھی لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں, بچوں کے کورس کی بکس آج کل زمانہ ہے, فی دیتے ہیں کافی سارے بچوں کی. یہ میجر چیزیں ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ لوگوں کو گھر بھی رینٹ پہ لے کے دیا. ایک کوئی صاحب تھے ہمارے پاس کافی بوڑھے, وہ آئے تھے رمضان میں, ہمیں ان کا پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس رہنے کو بالکل ایک وہ عجیب کھولی ٹائپ جگہ میں رہ رہے ہیں. ان کے ہم نے کرائے پہ ان کو ایک 2 کمروں کا مکان لے کے دیا, اس میں ان کا بیڈ روم سیٹ کر کے دیا, ان کو کبرڈ وغیرہ اور ساری چیزیں, یہ سارا کیا ہم نے. بس یہی چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اوبیسلی وقت کے حساب سے. یہ بتائیں کہ اس ٹرسٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو
پبلک کو فائدہ ہوا, لوگ کس طرح دعائیں دیتے ہیں, کس طرح جب ان کی ہیلپ کی جاتی ہے تو وہ بعد میں جو ان کا رابطہ رہتا ہے اس میں ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بالکل ضیاء بھائی, لوگ بہت شکر گزار بھی ہوتے ہیں. ہم نے کافی سارے لوگوں کو روزگار بھی کر کے دیا, رکشا ہم نے کافی لوگوں کو دلا کے دی. ایک بچہ تھا, ایک لڑکا تھا, اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ گیا تھا, وہ ٹرین میں آ رہا تھا انٹرویو دینے کے لیے حیدرآباد ٹو کراچی. اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس کا ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ گیا تھا, وہ ہم نے اس کو لگوا کے دیا. تو ابھی تک ماشاءاللہ سے اگر ان لوگوں سے آپ کوئی کانٹیکٹ کریں تو یہ لوگ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اوبیسلی دعائیں دیتے ہیں. بہت مشکل ہے ضیاء بھائی, مجھے لگتا ہے آپ رمضان میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ایک دن ضرور ہمارے ساتھ گزاریے گا. میں صرف آپ کو وہ موبائل دے دوں گی جس کی بیٹری جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے, اتنی کالز آتی ہیں. اور آپ یقین نہیں کریں گے 100 میں سے صرف 5 کالز ایسی ہوتی ہیں یا 3 کالز جو ہمیں دینے کے لیے آتی ہیں, باقی سب لینے کے لیے آتی ہیں. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے سارے لوگوں کی نیڈز کو کیٹر نہیں کر سکتے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا ہمارے لیے. تو کام بہت ہے بٹ ہم بڑا لمیٹڈ ہماری ریسورسز ہوتی ہیں. اوبیسلی اتنا کچھ کرنا, کروڑوں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس عام لیاقت ہی کر سکتے ہیں, اوبیسلی ایسا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب کی کوئی خاص آپ کو ہدایت ہوں کہ اس طرح اس سارے معاملے کو ڈیل کرنا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا کہ ہر بند مانگنے والے بہت سارے, اس طرح ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ 5 گالی ہوتی ہیں صرف دینے والوں کی, باقی سارے لینے والے ہوتے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کی خاص ہدایت آپ کو کہ اس طرح کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی ایک تو سب سے بڑی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ زنیرہ ہیلپ ہو یا نہ ہو, لیکن پلیز آپ سختی سے کسی سے بات مت کریں. یہ لوگ بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں, ہم اوبیسلی ہر ایک کی ہیلپ نہیں کر سکتے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے کم از کم سن تو لیں ان کی تکلیف. ایک یہ چیز. اور دوسری چیز ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کوئی فیٹل ڈیزیز ہے تو اس پہ ضرور آپ فوکس کریں. ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے. شادیوں پہ ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ایٹ لیسٹ اس وجہ سے نہ رکے, جہیز کی وجہ سے, اس قسم کی کسی بھی وجہ سے. تو یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب بڑا پریشان ہو جاتے ہیں اور فکر مند ہو جاتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فوراً ہیلپ ہو. خواتین سے ریلیٹڈ کچھ بھی ایشو ہے. کتنے لوگوں کی منتھلی بیسس پہ آپ کے خیال میں ضروریات دے رہے ہیں, جن کو راشن کی صورت میں یا اماؤنٹ کی صورت میں؟ راشن تو آلموسٹ 40-50, بلکہ ابھی ایک مہینے میں ہم نے 2 دفعہ آرڈر کیے ہیں تو آلموسٹ 100 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. منتھلی یہ ہے کہ ہمارے پاس, میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, ہمارے پاس فائلز پہ بہت کم ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو پیچھے کر دیتے ہیں ہم سے چھپا کے. بہت دفعہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز فائل کریں اور ہر چیز آپ اس کی ڈیٹا انٹری ہو, بٹ یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کی ہم منتھلی بھی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو کرتے ہیں وہ پھر ہمیں بھی نہیں پتا, وہ ایسا بھی ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں اس وقت جو ان کو آپ منتھلی میں ہیں اس وقت؟ میری نالج میں جو ہیں وہ ہیں 40 کے قریب ڈفرینٹ لوگ جن کی ہم ڈفرینٹ اماؤنٹس ہم دیتے ہیں جن کو. اور راشن کی وہ الگ ہیں. جن کو ہم منتھلی پیسے دیتے ہیں ان کو ہم راشن نہیں دیتے, کیونکہ اوبیسلی ہم پیسے دے رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو ان کا ہو ہی جاتا ہوگا گزارا. راشن جن کو دیتے ہیں وہ الگ ہے, وہ پھر رینڈملی جو بھی جس مہینے جو بھی آ گیا اس کو دیں گے ہم نے, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. میں آپ دیکھتے ہیں کب تک سب سے بڑی اماؤنٹ آپ کو ملی ہوئی ٹرسٹ کے لیے؟ بہت سارے لوگ, آپ کو پتا ہے ضیاء بھائی, ہمیں مینشن بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ پلیز نام بھی مت لیجیے گا. بہت سارے لوگ اس لیے اس وقت ٹی وی پہ کہہ دیتے تھے. رمضان کی میں بار بار مثال دوں گی کیونکہ لاسٹ رمضان ہمارے لیے بڑا مائل اسٹون تھا, لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ پلیز زنیرہ آپ ہمارا نام نہیں لیجیے گا, بس یہ بچی کے لیے ہم نے دے دیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو بھی ہے بچے کے لیے, کوئی بیمار ہے تو. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, جو ہمیں بینک کے تھرو ٹرانسفر کر دیتے ہیں چپ چاپ, ہمیں کسی کی کوئی علم نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ بتانا کہ سب سے بڑی اماؤنٹ کیا ہے یہ تو ذرا مشکل ہو جائے گا. کوئی ایسا موقع کہ ایک حقدار بندہ آپ سے حق لینے کے لیے آیا ہو اور آپ اس کی بے بس ہوئے ہم کہ ہم نہیں دے پائیں گے آپ کو, یہ اتنی ہم جتنا اس کا علاج کو کوئی خرچہ ہو رہا ہے؟ چل بھائی ایسے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جن کو میں نے آپ کو کہا نا کہ جب 95-96 کال صرف لینے والوں کی آئیں گی تو ہم کیسے کر پائیں گے. بہت سارے لوگ قرضے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ قرض
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ذرا وہ دینا، کیونکہ لوگوں کے اوپر اصل میں 1-1.5 لاکھ کا قرض نہیں ہوتا، لوگوں کے اوپر 35-40 لاکھ کا قرض ہوتا ہے، تو ہم کتنا دے پائیں گے؟ فار ایگزامپل اگر ہمیں لاسٹ رمضان میں، آئی ایم جسٹ گیونگ یو ایگزامپل، کہ اگر ہمارے پاس آئے ہی 50 لاکھ ہیں، لوگوں نے ہیلپ ہماری کی ہے، تو ہم کسی ایک فرد کو 40-50 لاکھ کا جو اس کے اوپر قرضہ ہے، 35 لاکھ کا، ابھی مجھے پتا چلا ہے کسی صاحب نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 35 لاکھ کا میرے اوپر قرضہ ہے، تو ہم کہتے ہیں 35 لاکھ کا قرضہ پتہ نہیں اس نے کس مد میں لیا ہو، کیوں لیا ہو، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی زندگی بچانے میں یا کسی کی شادی میں یا کسی کی اور نیڈ میں ہم خرچ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور تیاریاں عروج پہ ہیں پروگرام کے حوالے سے، کوئی نئے منصوبے جو آپ ڈاکٹر صاحب نے آپ سے ڈسکس کیے ہوں گے، نئے منصوبے ہمارے یہ ہوں گے ٹرسٹ کے حوالے سے، کوئی نیا طریقہ خدمت کرنے کا، کوئی ایسا مستقبل جو منصوبہ ہو آپ کا؟ ایز سچ ابھی ڈاکٹر صاحب سے اس چیز پہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ فوکس کریں تھوڑا سا کہ لوگوں کے روزگار پہ فوکس کر سکیں، اسپیشلی جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے نہیں چل پا رہے، اور اسپیشلی جن کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، تو ان کو ویل چیئرز پہ ذرا فوکس کرنا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے قابل ہو سکیں. کوشش کریں کہ لوگوں کا روزگار کا کچھ بندوبست کر سکیں، کچھ ایسی چیز مستقل بنیادوں پہ کہ وہ پھر سارا سال ہمارے پاس نہ آتے رہیں، کچھ ان کا اپنا روزگار ہو جائے، کچھ اس طرح کی چیز.